بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایرانی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ملٹری چیف آف سٹاف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل ایرانی حملے کا بھرپور جواب دے گا، تاہم انہوں نے اس کی کوئی تفصیلات پیش نہیں کی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے یہ بات ایرانی میزائل حملوں سے متاثرہ ایئر بیس کے دورے کے موقع پر اپنی افواج سے گفتگو میں کہی ہے۔ اپنی حد میں رہنا ایران کی مسلح افواج کا امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو سخت انتباہ۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو صہیونی حکومت کی حمایت بند کرنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے خبردار کر دیا۔ انہوں نے مذکورہ تینوں ممالک کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران جنگ پسند نہیں اور نہ ہی جنگ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے اسرائیل کو دل کی جگہ دماغ سے سوچنے کا مشورہ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دل نہیں دماغ سے سوچنا چاہیے۔ اسرائیل کے پاس دفاع کا حق ہے، تاہم برطانیہ نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کا مشورہ نہیں دیا۔ سمندر کے اندر ہائبرڈ جنگ سے 1 ارب انسانوں کی زندگی کو خطرہ۔ نیٹو کے ایک کمانڈر نے سمندر کے اندر ہائبرڈ جنگ کی ہلاکت خیزی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے 1 ارب افراد کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ دی گارڈین کے مطابق نیٹو کے ڈپٹی کمانڈر وائس ایڈمرل کا کہنا تھا کہ پانی کے اندر کا بنیادی ڈھانچہ روس کی جانب سے خطرات کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یورپ اور شمالی امریکہ میں تقریباً 1 ارب لوگوں کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ بھارت اور نیپال کی سرحد آج سے بند۔ بھارت اور نیپال کے درمیان سرحد کو آج سے بند کر دیا گیا، جو 3 روز تک بند رہے گی، اور اس کی وجہ ہے لوک سبھا کے انتخابات۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لوک سبھا کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریاست اتراکھنڈ میں 19 اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے۔ الیکشن کے پیش نظر اتراکھنڈ سے متعلق بھارت نیپال بین الاقوامی سرحد آج سے بند رہے گی۔ مودی سرکار بھارتی فضائیہ کی تباہی کا سبب بننے لگی۔ بھارتی فضائیہ کو معروف کاروباری شخصیت مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے لیے استعمال کیا گیا۔ غیر ملکی مہمانوں کو لانے کے لیے استعمال کیے گئے جہازوں کی فضائی سرگرمیوں کی ذمہ داری بھارتی فضائیہ کے سپرد تھی۔ تفصیلات کے مطابق مودی سرکار جہاں بھارت کے دیگر شعبوں کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے، وہیں اس نے بھارتی فضائیہ جیسے اہم شعبے کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے ایران و اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال پر ایک بیان کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ ہم پہاڑ کے کنارے پر کھڑے ہیں، ہمیں اس سے دور جانا ہوگا، جس کے لیے ہمیں بریک اور ریورس گیئر پر قدم جمائے رکھنا ہے۔ اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر اور برطانوی وزیر خارجہ بھی ایران اسرائیل جنگ کے خطرے پر انتباہ جاری کر چکے ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی اور سعودی ہم منصب سے رابطہ، مزید کشیدگی کا ارادہ نہیں، ایران نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مشرق وسطی میں کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کے علاقائی اور پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے کے ایران کے اقدام کو سراہا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یقین ہے ایران اپنی خود مختاری کی حفاظت کرتے ہوئے صورتحال کو اچھی طرح سنبھال لے گا اور خطے کو مزید انتشار سے بچائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 28 اور 29 اپریل کو دورہ سعودی عرب متوقع۔ ذرائع کے مطابق سعودی اعلیٰ سطح کے وفد کے دورہ پاکستان کے دوران ہونے والی معاہدوں پر وزیر اعظم کے دورہ ریاض کے دوران دستخط ہونے کے امکانات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران معاہدوں پر دستخط نہ ہو سکے تو سعودی ولی عہد کے مئی میں دورہ پاکستان کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔
عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کی صورت میں نہیں ہو رہی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے عمران خان کی ڈیل کی صورت میں رہائی کی تردید کر دی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور شیر افضل مروت سمیت دیگر رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے اور عمر ایوب کو ذمہ داری سونپی ہے، پنجاب میں پارٹی کو متحرک کریں۔ شیر افضل مروت کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ کے پی کے میں جلسے کریں۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے امیدواروں کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، مرکزی شاہراہیں بند۔ غزہ میں پوری جنگ بندی کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں امریکہ کی مختلف ریاستوں ایلنوائے، کیلیفورنیا، نیو یارک اور پیسفک نارتھ ویسٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے کیے اور شدید نعرے بازی کی۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریاست ایلنوائے، کیلیفورنیا، نیو یارک اور پیسفک نارتھ ویسٹ کی مرکزی سڑکوں پر غزہ میں معصوم بچوں، خواتین اور شہریوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ حملوں کے دوران یرغمالی بنائے گئے 150 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ غزہ کراسنگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی قیدیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ رہائی پانے والوں میں فلسطینی ہلال احمر کے 2 کارکن بھی شامل ہیں۔ رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا ایران حملے کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ نے ایران کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی جنگی کابینہ میں ایران کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی۔ ایران کے حوالے سے اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کشیدگی میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے سفارتی رابطے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے لیکن اسرائیل کی انتقامی کارروائی کا فوری اور پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حملہ روکنے میں اسرائیل کی بڑی ناکامی کا انکشاف۔ امریکی فوجی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے گئے زیادہ تر میزائل اور ڈرون کو اسرائیل نے نہیں بلکہ امریکہ نے روکا۔ امریکی خبرساں ادارے دی انٹرسیپٹ سے بات کرتے ہوئے امریکی فوجی حکام نے کہا کہ امریکی طیاروں اور میزائلوں نے نصف سے زیادہ ایرانی میزائل اور ڈرونز اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیے تھے۔ ایران نے 13 اپریل کو اسرائیل پر پہلی بار براہ راست حملہ کیا اور اس پر 300 سے زائد میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ ابراہیم رئیسی پہلے غیر ملکی سربراہ مملکت ہوں گے جو گزشتہ ماہ شہباز شریف کی حکومت سنبھالنے کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیش رفت اور امریکہ کی جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں رواں ہفتے کے دوران وقفے سے آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ تیز بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ جبکہ کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کے خدشات کے پیش نظر متعلقہ اداروں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شدید بارشوں کی پیشگوئی، امارات میں ملازمین کو گھر سے کام کرنے، اسکول کو آن لائن کلاسز کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات میں آج اور کل 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران رہائشیوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ کامیاب مذاکرات، آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی۔ سپلائی راولپنڈی، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ریجن کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آئل ٹینکر اونر ایسوسی ایشن نے ملک کے ہوائی اڈوں کو بھی سپلائی بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔
وزیر اعظم سے سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری منصوبے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ اور دیگر کابینہ ارکان بھی موجود تھے۔ عمان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 12 طلبہ سمیت 17 افراد جاں بحق۔ عمان میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بارشوں سے کئی علاقوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکوں پر گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ رہی ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے کورین گلوکار داؤد کم کا کوریا میں مساجد بنانے کا اعلان۔ داؤد کم نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹاگرام پر مسجد کی تعمیر کے لیے خریدی ہوئی زمین کے کاغذات اور زمین کی کچھ تصاویر شیئر کر دیں۔ انہوں نے یہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ آخرکار آپ لوگوں کی مدد سے میں نے انچیون میں مسجد کی تعمیر کے لیے زمین خرید لی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔